نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 91 ہے۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ تشہد میں درود شریف کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کی دعا چل رہی تھی، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے رب بے شک کہ میں نے ظلم کیا، زیادتی کی اپنی ہی جان پر، بہت زیادہ ظلم کرنا، ولا یغفر الذنوب، اور گناہوں کو نہیں بخش سکتا، نہیں معاف کر سکتا، الا انت، آپ کے سوا کوئی اور۔ سنتوں کا بیان چل رہا تھا، وضو کی سنتیں چل رہی ہیں۔ 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی کا چڑھانا، 3 بار ہی ناک چھنکنا، یعنی 1 بار پانی کا ڈالا تو جو کچھ پانی اندر گیا اس کو پھر تھوڑے زور کے ساتھ نکالنا تاکہ ناک کے اندر کچھ ہے وہ بھی نکل جائے، پھر دوسری دفعہ پانی ڈالا تو نکالتے ہوئے ہلکے سی زور کے ساتھ چھنک کر اس کو پانی کو باہر نکالا، اسی طریقے سے 3ری مرتبہ۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، حیثیت کے موافق بھوکوں اور محتاجوں کی مدد نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی بھوکا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اور اس آدمی کے پاس استطاعت ہے کہ 2 روٹی اس کو لے کر دے دے، وہ کھانا کھا لے گا۔ 10 روپے کی یا 15 روپے کی استطاعت عام طور پر ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے، تو یہ اتنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، 1 وقت کا کھانا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اور اس اگلے آدمی کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اس کو 2 روٹی لے کر دے سکتا ہے، تو اتنی مدد کرنا اس آدمی کے ذمہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کے پاس 24 گھنٹے گزارے کا سامان بھی نہیں ہے اور وہ مطالبہ کرتا ہے، اور اس کی انتہائی بنیادی ضرورت 2 وقت کا کھانا اور اس کی زندگی کو بچانے کے لیے مدد کرنے کے موقع اس کے پاس ہے، اور پھر بھی مدد نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا۔ گناہوں کے نقصانات جو دنیا پیش آتے ہیں، گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے وحشت ہی رہتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے، قرآن کے نام سے، نماز کے نام سے، مسجد کے تصور سے، دین کے کام سے، دین کی بات سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، طبیعت میں تنفر پیدا ہونے لگتا ہے، طبیعت دور بھاگتی ہے ان چیزوں سے۔ آدمیوں سے خصوصاً نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، نیک لوگوں کو دیکھ کر اس کو عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، طبیعت میں نفرت آتی ہے، ان سے دور بھاگنے کو دل کرتا ہے، اس وجہ سے ان سے دور ہو کے ان کے برکات سے، نیک مجلسوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے، ایک کام کرے گا دوسرا کام کرے گا، ایک کاروبار شروع کیا وہ بند کیا، دوسرا کاروبار شروع کیا وہ بند کیا، ایک جگہ رشتہ کیا وہاں سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، دوسری جگہ رشتہ کیا وہاں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، ہر جگہ سے دشواری ہو رہی ہے۔ نیکیوں کے فائدے جو انسان کو ملتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی دور ہوتی ہے، اور ہر قسم کی تنگی اور دشواری سے نجات ملتی ہے، ہر کام میں آسانی ہوتی ہے، زندگی مزیدار ہو جاتی ہے، اور ایسی پرلطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی جیسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی یہ پرلطف زندگی عطا فرمائے۔